بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف منسٹر صاحب اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں آج قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے آج مزار پر میں حاضری دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے ان کی اوریجنل مزار پہ میں نہیں آیا تھا، تو آج میں بیسمنٹ میں بھی گیا، ادھر بھی دعا کی، محترمہ فاطمہ جناح صاحب کے لیے بھی دعا کی، نور الامین صاحب کے لیے بھی کی، نواب لیاقت علی خان صاحب کے لیے بھی کی دعا، اور جتنے بھی یہاں ان کے مزار ہیں ان سب میں گیا۔ میں 85 میں منسٹر تھا فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اربن افیئرز اینڈ انوائرمنٹ اینڈ قائد اعظم مزار۔ اس وقت میں یہاں آتا تھا اور فلیگ سٹاف ہاؤس اور دوسری ریپیئرز جو تھیں اس وقت وہ میری نگرانی میں تھیں۔ تو آج تاریخی بات میں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی، میں نے کہا 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ میرے والد کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے، اور اس وقت ہی واز دا سگنیٹری ٹو دا 1956 کانسٹیٹیوشن، اور جب کانسٹیٹیوشن پاس ہو گیا تو تمام کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ مزار قائد پر ننگے پاؤں آئے تھے اور یہاں ہومیج پے کیا تھا کہ جو ملک کے ایک محسن ہیں وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی وہ محسن ہی رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ریگارڈ تھا۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 1940 کا ریزولوشن اس وقت کیا تھا لاہور میں جو وہاں مینار ہے اب بنا ہے، اس پہ بھی میرے والد کا نام ہے۔ تو اس وقت سب پوچھتے تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے، آپ ملتان کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ وہاں گیلانی موجود ہیں تو مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ ہماری درگاہ پہ آئی تھیں، تو
ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ نیو جنریشنز جو ہیں اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ٹرو لیڈرز جو ہیں وہ یہ ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح. اور ہم یہ نہیں ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ بی رننگ آفٹر اے بلیک کیٹ ان اے ڈارک روم. He was a genuine true leader in the subcontinent and he created Pakistan. پاکستان میں مسائل ضرور ہیں مگر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 65% یوتھ ہے، نوجوان ہیں، اور بہت کم ممالک میں اتنی پرسنٹیج ہے نوجوانوں کی. مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو یوتھ ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اور وہ فیوچر کے لیڈرز ہوں گے. اور ہمارے اپنے جو لیڈر ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ خود نوجوان ہیں، اس لیے ہمیں توقع ہے کہ یوتھ ول پلے این امپورٹنٹ رول اس ملک کو بہتر چلانے میں، ترقی دلانے میں. اور ہم اس وقت سب مل کر، اور ہاں ہم گورنمنٹ میں نہیں بھی ہیں مگر ہم اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم پورا ان کی حمایت کر رہے ہیں. ابھی کوئی سوال ہوتا ہے؟ اچھا گیلانی صاحب، آپ نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر تو تمام مسائل کو آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ان سے کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت شروع ہوئی؟ یہ ہم سن رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوتے یا کوئی استحکام نہیں آتا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اور وہ الیکشن ڈیٹ کے لیے تھی، اور اس میں شاہ محمود صاحب بھی تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے، اور ان کی طرف سے ایک اور وہ فواد چودھری صاحب وہ بھی موجود تھے، اور ہماری بھی کمیٹی میں ڈار صاحب بھی تھے، اور بہت سے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے. ہم نے آلموسٹ ان کو الیکشن کی ڈیٹ دے دی تھی. ہم نے کہا بجٹ پاس کرنے کے بعد آپ بجٹ کا جو پرپوزلز آتی ہیں اس کے بعد آپ الیکشن کی تاریخ کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. میں نے پھر ان سے کہا شاہ محمود صاحب سے اور فواد چودھری صاحب سے، میں نے کہا کہ پہلے آپ نے کے پی کے اسمبلی توڑی، غلطی کی، پھر آپ نے پنجاب کی اسمبلی توڑی، وہ بہت بڑی غلطی کی، قومی اسمبلی توڑی، وہ بھی غلطی کی. آج بغیر الیکشن کی تاریخ لیے بغیر یہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بلنڈر نہیں ہوگا. تو اٹ واز اے میٹر آف فیو ڈیز، مگر وہ اس وقت وہ نہیں مانے. میں سمجھتا ہوں وہ غلطی تھی. ہمارے معاشرے میں اگر قتل بھی ہو جائیں تو پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، مگر اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن رول آف لاء کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے تمام ایوینیوز کو ٹیپ کیا اور انہوں نے کبھی مذاکرات کا راستہ نہیں چھوڑا. اور اگر میں نے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب کا ویژن تھا اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اس میں پاکستان کی تمام جماعتیں مل کر متفق ہو کر اور یونینیمسلی تمام امینڈمنٹس پاس ہوئیں، آپ کو یاد ہوگا، اور ایک نے بھی کوئی اپوز نہیں کیا. تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان کے ویژن کو جنہوں نے اس وقت ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا. یہی ماحول اب ہمیں چاہیے تاکہ ڈیموکریسی کو اور رول آف لاء کو اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. گیلانی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ ابھی حکومت کو بنے ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے، اور ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات اور جو قضیہ کھڑا ہوا ہے یہ کیسے ٹیکل کریں گے؟ دوسرا، آپ نے 65% یوتھ کی بات کی، تو اس یوتھ کے لیے جو ہے وہ لانگ ٹرم آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کیونکہ اگر میں پاسپورٹ آفس کا ڈیٹا صرف کراچی کے بتاؤں، لوگ یہاں سے دیوانہ وار نکل رہے ہیں باہر کی طرف، تو کیا ان بچوں کو روکنے کے لیے جو ہے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور ہم ایز پارٹی ہم گائیڈ کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں ٹو دا گورنمنٹ
to give facilities to the students. اور آپ کو یاد ہوگا 10 پوائنٹ پروگرام جو تھا بلاول بھٹو صاحب کا مینیفیسٹو کا، اور انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور انہوں نے اویئرنیس دی، اور آپ نے دیکھا کہ وی پرفارم مچ بیٹر دین بیفور. پیپلز پارٹی نے مینیفیسٹو کی بنیاد پر، پرفارمنس کی بنیاد پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں. تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی اچھے کام حکومت کرے گی ویل سپورٹ دیم، اور اگر کہیں غلطی ہوگی تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے کہ آپ بہتر اس کو کریں. مولانا صاحب کے بارے سے بتائیے سر. مولانا صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، مجھے انہیں 2-3 دفعہ ووٹ دیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ الٹیمیٹلی ڈائلاگ از دا اونلی آنسر. آخر انہوں نے طویل ایک اختلافات کے باوجود بھی آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. صاحب اس وقت ہمارا ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، تو کیا آپ نے گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے کوئی پلان دیا، آپ کی کچھ تجاویز ایسی ہیں کہ جس سے ہماری کم از کم جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو سکے اور ملک جو ہے وہ آگے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے 2 صوبوں میں ہمارے چیف منسٹر ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، اور وہ بہتر سے بہتر اپنے پروپوزلز دے رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف سندھ اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف بلوچستان. اور اسی ہی کے طریقے کے ساتھ ہم دوسرے صوبے جو ہیں وہاں ہمارے گورنرز ہیں اور ان کو بھی وہ پروپوزلز دیں گے، اور انشاءاللہ جو بجٹ بنے گا اس پہ ہمارے وزراء اعلیٰ بھی بیچ میں بیٹھیں گے، اور پارٹی کی جو پالیسی ہوگی اور پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہماری پارٹی کا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو قائل کیا جائے گا. اچھا گیلانی صاحب، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو تجربہ رہا ہے پی ڈی ایم کا، اور بیچ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. پیپلز پارٹی قطعاً ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور مولانا صاحب ہمارے ہی ملتان سے سمجھیں، وہ ملتان کے ہیں اور ہم سرائکی بولتے ہیں آپس میں. تو اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے چیف منسٹر بلوچستان نے ان کے سینٹ میں ان کی مدد کی، اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہاں ہماری مدد کی میرے سینیٹر بننے پہ، اور پھر اسحاق ڈار اور وہ رانا محمود الحسن کے معاملے پہ بھی ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی معاملات کے اوپر وہ ان کو اتنی میرا خیال ہے مائزرنیس شو نہیں کریں گے، وہ کھلے دل کے ساتھ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. تھینک یو.